ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے ایک انتہائی پراسرار اور خوفناک کہانی سائبیرین لنڈا کی ایپیسوڈ 2، جسے سننا تھا کہ چارلس ایک لمحے کے لیے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ یہ آواز کچھ غیر معمولی حد تک سریلی اور عجیب تھی، مانو کہ کسی انسان کی نہ ہو بلکہ کوئی سینکڑوں آوازیں مل کر مختلف ترنم کی آوازیں دے رہی ہوں، اور ہر ترنم جدا جدا اپنی شناخت برقرار رکھے۔ چارلس جلدی سے حیرت کے سمندر سے باہر نکلا اور اس آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ کون؟ چارلس نے نیم برداشتہ آواز سے بگی کے دروازے کی طرف دیکھ کر، جو کہ مسلسل کھلتا ہی جا رہا تھا۔ جوں ہی دروازہ کھلا تو چارلس کو ایک دم پھر جھٹکا لگا کہ کہیں وہ کوئی ڈراونا خواب تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے قریب کوئی 10 فٹ لمبی ایک پیلی مادہ طوطی کھڑی اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم لنڈا اور یوگ کو ڈھونڈ رہے ہو، میں جانتی ہوں وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ چارلس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا کہ وہ لیبونا وہ زخموں سے چور ادھر جنگل میں پڑی ہے، ادھر جھاڑیوں میں گر گئی ہے۔ چارلس نے بے بسی سے کہا۔ لیبونا اب نہیں رہی چارلس، طوطی نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چارلس سر پیٹ کر رہ گیا، مگر وہ لیبونا کی طرح لنڈا اور یوگ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے طوطی کے ساتھ بگی میں بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر لیبونا کا زخمی جسم یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ زخموں میں چور پڑی کسی انجانی مدد کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا، مگر اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ چلو لنڈا اور یوگ کا تو کچھ پتہ چلا، ورنہ سائبیریا کے ان برف پوش پہاڑوں میں لنڈا اور یوگ کو کب تک آوارگی سے ڈھونڈتا پھرتا۔ بگی کا اندرونی ماحول یکسر مختلف تھا۔ بگی کے اندر 3 لکڑی کے عمدہ کام سے بنے ہوئے بیڈ، 2 میزیں، ایک کھانا بنانے کا کمرہ جس میں چاندی کے برتن بڑے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ چارلس یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ سب تو انسانوں کی چیزیں ہیں، یہ طوطی اور ان سب چیزوں کا آپس میں کیا رابط ہے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ ادھر آؤ چارلس، ایک بار پھر اسی سریلی آواز نے چارلس کا تعاقب کیا۔ چارلس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کی سمت اپنے بوجھل قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ آواز باورچی خانے سے مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت راز کی بات بتانی ہو کسی نے۔ چارلس نے جب باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی پیلی طوطی جس نے بگی میں اس کا خیر مقدم کیا تھا، اب ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارے کافی بنانے میں مشغول تھی۔ سردیوں میں کافی پینے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے نا؟ لڑکی نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن چارلس کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا۔ ہاں، چارلس نے بے اختیار اس کے سوالات کا جواب دیا۔ باہر برف باری بدستور جاری تھی، موسم کی ٹھنڈک نے ہر چیز کو جما دیا تھا، پارا کئی درجے گر چکا تھا، لیکن بگی مسلسل برق رفتاری سے کسی انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ لگتا ہے تم لنڈا اور یوگ کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان ہو مسٹر چارلس، طوطی نے کافی کا کپ چارلس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت، وہ دونوں بالکل محفوظ ہیں۔ مگر آپ کیسے جانتی ہیں؟ چارلس بولا۔ میں اس وقت آئرلینڈ سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک وہ دونوں مجھے برفانی تیندوؤں کی بستی میں ملے، بیچارے بڑے بری طرح گھائل تھے۔ میں نے فوراً بگی روکی اور ان کو اٹھا لیا۔ ویسے تو مجھے انسانوں سے سخت نفرت ہے، لیکن آخر برے وقت میں تنکے کا بھی سہارا بننا پڑتا ہے۔ پورے سائبیریا پر خون خوار تیندوؤں کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ وہ اس سرد موسم پر گرم خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ شاید لیبونا بھی اب تک تو ان کا ناشتہ بن چکی ہوگی۔ طوطی بگی کی کھڑکی سے سر باہر نکالے باہر کا نظارہ کرتی ہوئی نہ جانے کیا سے کیا کہہ چکی تھی۔ کیا لنڈا اور یوگ یہی ہیں؟ چارلس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں طوطی سے پوچھا۔ ہاں، وہ دونوں یہی ہیں، میرے ساتھ آؤ۔ طوطی چارلس کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئی، جو کہ دیکھنے میں ایک خیمے کی طرح کا تھا۔ وہاں 2 بستر بڑے سلیقے سے لگائے ہوئے تھے، درمیان میں ایک لکڑی کا میز اور قریب ہی آتش دان میں جلتی لکڑی انگاریاں خیمے کے ماحول کو مزید گرما رہی تھیں۔ چارلس یہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ ایک بستر پر لنڈا سوئی ہوئی خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جبکہ خیمے کے ایک کونے میں
آتش دان کے قریب یوگ بھی اپنی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ دیکھو چارلس، میں نے تمہاری مدد کرتے ہوئے ان بچوں کو تم سے ملا دیا ہے، مگر میری مدد تم کو کرنا ہوگی۔ طوطی نے شائستگی سے چارلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیسی مدد؟ چارلس ایک دم چونکا۔ جاری ہے کہانی سائبیرین لنڈا، باقی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو، اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔